السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے سبھی حضرات کو جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو میرے اچھے دوست ہیں، چاہے وہ مجھ سے محبت رکھنے والے ہوں یا نفرت رکھنے والے ہوں، سبھی کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی نیا سال الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ آج مغرب کے بعد سے ہی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو چاند کی پہلی تاریخ مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ انگریزی تاریخ رات کے 12 بجے بدلتی ہے، لیکن چاند کی تاریخ مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج یعنی بدھ کے دن مغرب کے بعد سے ہی پہلی تاریخ ہو جائے گی اور یہ نیا سال، اسلامی نیا سال شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ چل رہا تھا سن 1444 ہجری اور اب شروع ہو گیا ہے 1445 ہجری۔ تو یہ سن 1445 ہجری جو اسلامی سن ہے، ہجری سال ہے، اس کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگ دوست ہیں، عزیز بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، انہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہجری سال کب سے شروع ہوتا ہے، کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا۔ تو اس کے بارے میں مختصر سا، بہت ہی کم وقت لوں گا، آپ کا مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں کہ کب سے ہمارا ہجری سال جو ہے شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ بادشاہ تھے اور آپ خلیفہ تھے، تو آپ جو ہے دوسرے ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس جو ہے خطوط بھیجا کرتے تھے، وہاں سے آیا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جب خط بھیجتے ہیں تو اس میں تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے، سن نہ ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں پڑتا کہ یہ خط آپ نے کب بھیجا تھا یا کب آیا ہے اور کس آدمی نے کب بھیجا تھا، تو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اگر رکھا ہوا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب آیا تھا، کیونکہ تاریخ اور ڈیٹ دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ خط کب کا ہے، یہ کاغذ کب کا ہے۔ تو یہ مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں جو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی کہ ہاں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس سے تو بڑا فائدہ ہوگا، پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کون سے سن کا کاغذ ہے، یہ کون سی تاریخ میں آیا تھا، کب آیا تھا۔ تو اس کے بارے میں جو ہے ایک صحابہ کی جو ہے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس میں جو ہے یہ تجویز رکھی گئی کہ بھائی جو خطوط آتے ہیں یا ہم بھیجتے ہیں اس کے اندر ڈیٹ نہیں ہوتی تو بڑی دقت ہوتی ہے پہچاننے میں کہ کب کا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسلامی جو ہے تاریخ جو ہے شروع کر لی جائے اور کب سے شروع کی جائے اس کے بارے میں جو ہے رائے دی جائے۔ تو تمام صحابہ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی جب رائے لی گئی تو کسی نے کہا کہ بھائی اسلامی جو سال ہے وہ شروع ہونا چاہیے جس مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور کسی صحابی نے کہا کہ یہ شروع ہونا چاہیے اس مہینے سے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ جو ہے منتقل ہو گئے، یعنی آپ جو ہے آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دار فانی سے چلے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں بھائی، رمضان المبارک کے مہینے سے جو ہے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی برکت والا ہے۔ کسی نے کہا کہ رجب کے مہینے سے شروع ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے وہ محرم کے مہینے سے آئی۔ تو حضرت علی کی رائے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ محرم سے جو ہے شروع کی جائے، کیونکہ محرم جو ہے یہ پہلے سے بھی بہت ہی زیادہ متبرک مہینہ رہا ہے، بہت ہی احترام والا مہینہ رہا ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اور کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی مہینے سے جو ہے سال شروع ہوتا تھا، تو اس لیے جو ہے یہ طے کیا گیا کہ محرم کے مہینے سے ہی
سال کو شروع کیا جائے۔ تو اس لیے محرم کے مہینے سے ہمارا جو اسلامی نیا سال ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے باقاعدہ یہ شروع ہو گیا۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی محرم کا مہینہ تو بڑا غم کا مہینہ ہے، یہ کون سے مہینے سے انہوں نے شروع کر دیا؟ یہ ہجرت کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جب ہجرت کی تھی، یہ وہی مہینہ ہے۔ اسی کی یادگار کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، زبردست واقعہ ہے، اس واقعے کو سننے کے بعد مسلمان کے جو ہے ایمان کے اندر ایک جذبہ، ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس مبارک مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ تو دوستو، ہم سبھی کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماں بہنوں کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ رہی بات مبارکباد دینے کی، دیکھیے مبارکباد دینا کوئی سنت تو نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ بھائی سنت ہے، ثواب کی چیز ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ جو ہے کسی کو مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسے بالکل ضروری نہ سمجھا جائے، اسے سنت نہ سمجھا جائے کہ بھائی سنت ہے۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہے فتوے بھی لگائیں گے کہ بھائی یہ مولانا صاحب نے کیا بتا دیا کہ بھائی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، میں آپ کو بتا دوں کہ محرم کا جو مہینہ ہے، اسے سب لوگ جو ہے غم کا مہینہ بتاتے ہیں، جبکہ غم کا جو مہینہ، کیا غم کا تو ہر ایک دن ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو مسلمان کے لیے تو ہر دن جو ہے قید ہے۔ اور اسلام کے جتنے بھی دن ہیں، سال کے جتنے دن ہوتے ہیں، ان سب دنوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قربانیاں پیش کی ہیں، تو ہر دن اس حساب سے تو غم کا ہوگا۔ بہرحال محرم کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ مبارکباد آپ اسے ضروری نہ سمجھیں، کوئی مل جائے تو آپ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جب نیا سال آتا تھا اور کسی کو مبارکباد دیتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے، وہ دعا بھی آپ جو ہے سن لیجئے۔ آپ چاہیں تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو دوستو، آپ چاہیں تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ جو ہے کسی کو ویسے ہی اپنے الفاظ میں، یعنی اپنی زبان میں دعا دینا چاہیں کہ اللہ یہ سال جو ہے میرے بھائی کے لیے، میرے لیے جو ہے امن و امان کا بنا دے، اور خوشیاں اللہ تعالیٰ اس جو ہے سال میں مجھے عطا فرمائے، تو اس طرح کی آپ حضرات چاہیں تو دعا بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال مبارکباد دینا کوئی ضروری بات نہیں ہے، آپ دیں تو اچھا ہے، نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب جو ہے سن 1445 الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے لیے اور ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، یہ بھی اس ویڈیو کو سننے والے ہیں، چاہے وہ سبسکرائبر بھی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اس سال کو جو ہے بہتر سے بہتر بنائے، اور سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور اس مبارک سال میں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر یعنی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔